بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خاص نماز کی طرف متوجہ کرنا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ بہرحال ماہ مبارکہ رمضان میں بڑا اچھا موقع میسر ہے کہ نماز کے لیے انسان آمادہ خاطر ہے. نماز واجب ادا کیجئے تو ثواب اپنے مقام پر عمدگی کے ساتھ ہے. نماز نافلہ ادا کیجئے تو پھر اللہ کا رسول کا فرمان ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ نماز کو انجام دے یہ بہترین موضوع ہے. کم پڑھیے تب بھی موضوع بہترین ہے, زیادہ پڑھیے تب بھی موضوع بہترین ہے. اور نماز مستحب کے اعتبار سے بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ ویسے تو ہر روز کی نماز معصومین نے بیان کی, تاریخ کے اعتبار سے اور دن کے اعتبار سے, حالات و واقعات کے اعتبار سے, میری اور آپ کی حاجتوں اور مسائل کے اعتبار سے کوئی ایسا مقام اور گوشہ چھوڑا نہیں گیا کہ نماز بیان نہ کی گئی ہو. البتہ کبھی اگر کوئی موقع میسر نہ ہو, نہ دن کی نماز یاد آ رہی ہے, نہ تاریخ کی نماز یاد آ رہی ہے, نہ کسی موقع اور محل کی نماز یاد آ رہی ہے, ویسے ہی دل چاہتا ہے کہ آج میں خدا سے اس طرح باتیں کروں کہ خدا مخاطب ہو اور میں متکلم ہو جاؤں. تو پھر نماز سے بہتر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. یہ نماز جس میں کوئی نیت نہیں ہے مگر صرف قربتاً اللہ. نماز ہدیہ زیارت اور ہے, نسبت کے ساتھ ہے. نماز تحیت مسجد اور ہے, مقام کے ساتھ ہے. نماز طواف اور ہے, طواف کے ساتھ ہے. نماز مخصوص حاجت اور ہے, حاجت کے ارادے کے ساتھ ہے. لیکن ایک نماز ایسی بھی ہے جس میں کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں, صرف نماز ہے اللہ کی قربت کے لیے. تو کبھی اگر آپ کا دل ایسے بھی چاہے, کوئی حاجت نہ ہو خدا سے مانگنے والی, یہ کہ ہم صدا کے فقیر ہیں, وہ صدا کا غنی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور جب لفظ فقیر کہا جاتا ہے لوگ اس سے برا سمجھتے ہیں. فقیر کا مطلب وہ ایک ذہن میں نقشہ آتا ہے کہ جی کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے, ہاتھوں پر مٹی لگی ہوگی, دروازے پہ کھڑا ہوا تنگ کر رہا ہوگا, اسے فقیر کہتے ہیں. نہیں, فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں ہے, مانگنے والا سائل ہوتا ہے. فقیر اور ہے, فقیر نکلا ہے فقر سے. فقر کہتے ہیں احتیاج کو. میں اپنے ہر ایک لمحے کے لیے مرتے ہوئے سیلز کے ساتھ ان سیل کی نئی زندگی کے لیے خدا کا محتاج ہوں. مجھے اولاد نہیں چاہیے, اولاد ہے میرے پاس. مجھے نہیں چاہیے مال, مال ہے میرے پاس. مجھے اپنی جسم کی توانائی کے لیے ہر لمحے رحمت خدا کی حاجت تو ہے, اس لیے میں صدا کا محتاج ہوں, وہ ہمیشہ کا بے نیاز. اس اعتبار سے نماز شکرانہ پروردگار, آج دو باتیں ہیں. ایک شکرانہ پروردگار کے لیے سجدہ ہے, شکرانہ پروردگار کے لیے خاص جملہ تشکر ہے, اور شکرانہ پروردگار کی ایک نماز بھی ہوتی ہے. تو نماز سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سجدہ شکر کی. سجدہ شکر کیا ہے, یہ کیسے کیا جانا چاہیے, ایک پوری بحث ہے کہ اس کا وقت کیا ہے. اس کا کوئی وقت نہیں ہے, سجدہ شکر کا کوئی وقت نہیں ہے. جب کوئی نعمت یاد آ جائے, جب کوئی بلا ٹلنا انسان کے سمجھ میں آ جائے, جب کوئی ایسی آیت تلاوت کر لی جائے اس میں سجدے کا اشارہ موجود ہو, یا جب کبھی دو بھائیوں میں صلح کروا دی جائے تو انسان کو چاہیے سجدے پر سجدے کیے چلا جائے. کہ سجاد بھی یہیں کے ہیں اور حلیف سجدہ طویلہ امام موسی کاظم علیہ السلام بھی یہیں. یہ خالی معصومین کا ہی ایک خاص طرح امتیاز محدود نہیں ہے, بلکہ معصوم کے چاہنے والے خالص مومنین نے بھی ایسے سجدے کیے ہیں. ابن امی عمیر کے بارے میں جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتا تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زوال آفتاب پر سجدہ مکمل کرتا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مومن آپ کو ملے جو پورے دعائے جوشن کبیر سجدے میں پڑھ لے. تو سجدہ مخصوص نہیں, سجدے شکر کب کیا جائے, جب کبھی آپ کو کوئی نعمت خدا یاد آ جائے. کتنی بار یاد آتی ہے, اکتفا کر لیتے ہیں الحمدللہ کہنے پر. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اس سے بہتر ہے بہت اچھا ہونا, اور وہ بہت اچھا ہونا سجدہ شکر ہے. عام طور پر سجدہ شکر نماز کے بعد بھی کیا جاتا ہے. روایات مختلف ہیں. راوی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, نماز کے بعد سجدہ شکر وہ کرے گا جو نماز کو اپنے لیے خدا کا احسان سمجھے گا, اور جو نماز کو اپنا خدا
خدا پر احسان سمجھے گا وہ سجدہ شکر نہیں کرے گا. بہت غور کیجئے گا, آیا میں نماز پڑھ کر خدا پر احسان کر رہا ہوں یا خدا نے مجھے نماز کا وقت دے کر مجھ جیسے بے اوقات کو صاحب اوقات کر دیا؟ ذرا وقت لے کے دکھائیے. کسی بڑے سے ملنا ہو تو پہلے اس کے سیکریٹری کے پاس جائیے, پھر وہ 1 مہینے بعد کی ڈیٹ صلوات پڑھے محمد عالم. درست ہے. تو آیا ہم نماز کو خدا پر احسان سمجھیں؟ مغرب کی 3 رکعت نماز ہے, مولانا کچھ شارٹ ہو سکتی ہے. بھائی نماز اگر مسافر پر قصر ہوتی ہے تو مغرب تو ایسی نماز ہے کہ مسافر پر بھی 3 رکعت ہی ہوتی ہے. کیا کیجیے, حالانکہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نماز واجب کی کم از کم چھوٹی سے چھوٹی نماز 2 رکعت والی ہے اور بڑی سے بڑی نماز 4 رکعت والی ہے. یعنی ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں اور بڑی سے بڑی نماز صرف 4 رکعت ہے. انگلیاں زیادہ ہیں ایک ہاتھ میں, نماز کی رکعتیں ایک نماز میں کم ہیں. تو انسان اگر اس اعتبار سے دیکھے تو واقعاً شکر خدا, ہم خدا پر احسان کر رہے ہیں. میں پہلے اشارہ کر چکا, بس اوقات انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ میں خدا کو دے رہا ہوں. تم خدا کو کیا دو گے؟ جو کچھ تمہارے پاس دیا ہے سب خدا کا دیا ہوا تو ہے. اگر وہ نہ دیتا تو تمہارا دیا کب کا گل ہو چکا ہوتا. اس کا دیا ہوا ہے کہ تمہارے دیے بھی جل رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ. محبت بھی چلاتا ہے. جو نماز کو اپنی ذات پر خدا کا احسان سمجھے اسے نماز کے بعد شکر کا سجدہ کرنا چاہیے. امام کی خدمت میں سوال کیا کہ مولا بتائیے نماز کے بعد سجدہ شکر کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز خود ایک شکر کا طریقہ ہے. نماز اگر شکر خدا ہے تو نماز نعمت خدا بھی ہے. ایک ہی وقت میں یہ نعمت بھی ہے اور شکر نعمت بھی ہے. شکر نعمت ہے مادی نعمتوں کے لیے اور نعمت ہے روحانی نعمتوں کے لیے. میں بچوں کو تربیت کے لیے جملہ کہتے ہیں تو جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بیٹا رات کا جو کھانا کھایا تھا صبح کی نماز اس کا شکریہ ہے, جو دوپہر کا کھانا کھاتے ہو اس کا شکریہ ظہرین کی نماز ہے, جو رات کا کھانا کھاؤ گے اس کا شکریہ مغربین کی نماز. تو اس انداز سے اگر ہم بات کریں نعمت پروردگار کے شکریہ کی تو نماز خود شکریہ بھی ہے اور نماز خود نعمت پروردگار بھی ہے. راوی کہتا ہے مولانا نماز کے بعد شکریہ کی کیا ضرورت ہے؟ نماز ہو تو گئی, نماز میں سجدہ شامل تو تھا, اب اور سجدہ کیوں کیا جائے؟ امام فرماتے ہیں نماز کے بعد اس لیے سجدہ کرو کہ نماز کی خدا نے تمہیں توفیق عطا کی. اس کی خدمت میں کھڑے ہوئے کتنے ایسے ہیں جو خدا کی خدمت میں آتے ہی نہیں ہیں, تم آ گئے, اس پر خدا کا احسان کا شکریہ ادا کرو. اور شکر نماز کا طریقہ ہے سجدہ. پھر امام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر یہ ایک تو شکر خدا ادا ہو رہا ہے کہ تم اس کی خدمت میں آ کر کھڑے ہوئے, دوسرا اس نے تمہیں توفیق عطا کی, ورنہ بہت سو سے توفیق سلب ہو جاتی ہے اور توفیق سلب ہونے کا مطلب روک نہیں دیا جاتا بلکہ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود نہیں آ پاتا. تو توفیق سلب نہیں ہوئی, شکر خدا ادا کرو. تیسری بات یہ کہ اگر تم واجب نماز جو ادا کر چکے تھے اس میں کوئی نقصان, کوئی کوتاہی یا کمی رہ جائے تو اسے نوافل پورا کرتے ہیں, اور نوافل کے بعد بھی کوئی کمی رہ جائے تو سجدہ شکر پورا کرتا ہے. طریقہ ہے کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں انسان حق عبادت کو تو کیا کم از کم ذکر عبادت کو انجام دے لے نماز کے بعد. اب مسئلہ یہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے خلیل بنایا کثرت سجود کی بنیاد پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اس لیے کہ آپ اپنے دونوں رخساروں کو مٹی پر ملتے تھے. اس کیفیت انکساری کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ موسیٰ کو کلیم بنا لیا. کوئی خلیل بنا تو سجدے کی برکت سے بنا, کوئی کلیم بنا تو سجدے کی برکت سے بنا, کوئی اگر مومن بنا تو سجدے کی برکت سے بنے گا انشاءاللہ. سجدہ شکر کا ایسا ہونا چاہیے کہ جسے نماز کے بعد انجام دیا جائے. اب رہا مسئلہ, روایات بہت ساری میں خلاصہ کر رہا ہوں. خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے دیکھو یہ نماز تو پڑھ چکا, حجاب ہٹ گیا, فرشتوں اور انسان کے درمیان سے حجاب ہٹ گیا. فرشتوں دیکھو نماز پڑھ چکا, جو میں نے واجب کی تھی وہ تو کر چکا, اب یہ سجدے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ فرشتوں میں سے کیا دوں اور کیا دوں؟ کیا تو اسے رحمت دے دے, اور کیا دوں؟
کا جنت دے دے، اور کیا دوں کا اس کے تمام اہم کاموں کی کفایت کر دے، اور کیا دوں؟ فرشتے کہتے رہے جتنا فرشتوں کا علم تھا ختم ہو گیا، مگر خدا کا سوال ختم نہیں ہوا، فرشتے کہتے جب خدا نے پھر پوچھا اس کے بعد کیا دوں، تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار لا علم لی، اب ہمارے پاس کوئی علم نہیں رہا۔ تو خدا کہتا ہے فرشتے جو تم نے کہا وہ بھی اسے دیتا ہوں، اسے قیامت میں اپنے سائے کے اندر اٹھاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر میں خود اس کے شکریہ کو قبول کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے، اس کو کہنا چاہیے قبولیت تشکر کی کیفیت کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، کبھی کوئی اگر آپ کو شکریہ ادا کرے کہ آپ نے مجھے پانی پلایا ہے اور اتنی محبت سے کرے، تو آپ بے ساختہ کہتے ہیں بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اظہار محبت کیا۔ یہ میرے اور آپ کے معاملہ، جب خدا شکریہ ادا کرتا ہے تو شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ شکریہ قبول کر لیتا ہے، اس کی قبولیت کو ہی عطائے شکر کہا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ سجدہ شکر کا مسئلہ ذرا سا اور واضح کر دوں، رہا ایک مسئلہ کہ سجدہ شکر ایک ہے یا دو ہیں، اور اگر دو ہیں تو درمیان میں تاخیر مستحب ہے یا نہیں، یا سجدہ شکر کا وقت کیا ہے نماز کے بعد۔ عام طور پر بعض برادران آپ دیکھتے ہیں کہ نماز واجب ختم ہوئی اور فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدہ شکر میں چلے گئے۔ یہ مناسب نہیں ہے، روایات کی روشنی میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ مناسب تو سجدہ ہے، مناسب ہے، ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب اگر غلط ہو جائے تو ذائقہ کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ کب کیا ڈالنا ہے یہ تو پکانے والے کو پتا، تو کب کیا پڑھنا ہے یہ قبول کرنے والے کو پتا۔ نماز کے بعد کہتے ہیں علماء کہ درود افضل ہے۔ نماز کے بعد درود اور درود کے بعد پھر تسبیح ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اور تسبیح سیدہ کے بعد پھر تعقیبات جو معصوم سے منقول ہیں، ہر وقت کے مشترک تعقیبات بھی اور مخصوص تعقیبات، جو دعا آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہو۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے کہ کیا ہم سجدہ پہلے کر لیں، سجدہ شکر، اور نوافل بعد میں پڑھیں، یا نوافل پہلے پڑھ لیں سجدہ بعد میں کریں۔ تو نماز مغرب میں اور باقی نمازوں میں فرق ہے۔ نماز مغرب میں نافلہ پہلے پڑھیے، سجدہ شکر بعد میں کیجیے۔ باقی نمازوں میں سجدہ شکر پہلے کیجیے، نوافل بعد میں پڑھیے۔ کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیری کہتے ہیں کہ میں نے جب امام کی زیارت کی تو امام کا انداز یہ کہ امام تعقیبات کے بعد سجدہ شکر اور بعد میں نوافل، سوائے نماز مغرب۔ یہ مسئلہ مختلف ہے کیونکہ نماز مغرب کی نافلہ کا وقت اتنا مختصر اور محدود ہے، ایک سجدے کا بھی فاصلہ اس کے وقت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے نماز مغرب کا نافلہ سجدہ شکر سے پہلے انجام دیجیے اور بعد میں سجدہ کیجیے، اور باقی تمام نمازوں میں سجدہ شکر پہلے ہے، نوافل یعنی پہلے درود، پھر تسبیح، پھر تعقیبات، پھر سجدہ شکر، بعد میں نوافل اس نماز کے جو بیان کیے گئے۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا اور کو راستہ بتائیے کہ ہم دونوں کام کر لیں، تو پھر آخر میں علماء کہتے ہیں کہ دونوں کام کر لیجئے، ایک سجدہ پہلے بھی کر لیجئے اور ایک سجدہ بعد میں بھی کر لیجئے۔ نوافل سے پہلے بھی سجدہ شکر کر لیجئے اور نوافل کے بعد بھی سجدہ شکر کر لیجئے۔ کہ سجدہ ہی تو بڑھا ہے، اس میں کون سا کوئی غلط کام ہو گیا ہے؟ خدا مجھے اور آپ کو ساجدین میں شامل کرے، ہم ساجدین ہوں تو ہمارا امام سید الساجدین۔ ساری تفصیلات میں چھوڑتا ہوں ورنہ بات بہت طولانی ہو جائے گی، شاید ایک پوری مجلس اس موضوع پہ نکل جائے کہ اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنی دعا سیدہ۔ یہ جملہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، افن للہ افن للہ افن للہ، یہ جملہ امام صادق علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ مختلف البتہ کہتے ہیں دو سجدے ہونے چاہیے، افضل یہ ایک سجدہ بھی ہو سکتا ہے، مراجع الزام کے اعتبار سے دو سجدے لیکن شکر کے کہے جاتے ہیں۔ ایک پہلا سجدہ، پھر اس کے بعد تعفیر اپنے رخساروں کو پہلے دایاں رخسار پھر بایاں رخسار، یا اس پیشانی کے حصے کو پہلے دایاں حصہ پھر بایاں حصہ، یا اتنی بڑی سجدگاہ ہو کہ پورا یہ آ جائے، یہ پیشانی کا حصہ بھی رخسار بھی، تو دایاں اور بایاں تین باتیں مکمل ہو گئیں، رخسار پیشانی یا دونوں ملا کر، دایاں پہلے بایاں بعد میں، پھر اس کے بعد آخر میں دوسرا سجدہ شکر کہ بہرحال مستحب میں ایک سجدہ بھی کافی ہے شکر کا، اور دو سجدے بھی انجام دیے جاتے ہیں شکر کے نام سے۔ یہ تو بات سجدے شکر کی چلی اور کہاں تک پہنچ گئی۔ اب رہا مسئلہ نماز شکر پروردگار، یہ نماز کون سی ہے؟ کہ یہ نماز ہے 2 رکعت نماز، جس کو نماز شکرانہ ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد
بعد جو سورہ آپ چاہیں پڑھ لیجئے، کوئی سورے کی قید نہیں ہے۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں پڑھ سکتے، قید نہیں ہے۔ البتہ افضل انا انزلنا رکعت اولا کے لیے اور رکعت دوم کے لیے سورہ اخلاص سے بہتر کوئی اور سورہ بیان نہیں ہوا۔ مکمل نماز لیکن رکوع و سجود میں رکعت اول میں آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ شکرا و حمدا، تین مرتبہ رکوع میں، 3 مرتبہ دونوں سجدوں میں ان کے اذکار کے بعد الحمدللہ شکرا و حمدا، الحمدللہ شکرا و حمدا۔ اس کے بعد رکعت دوم میں رکوع و سجود میں الحمدللہ الذی اعطانی مسئلتی واستجاب دعائی، اعطانی آتینا کل کوثر والا، الحمدللہ الذی اعطانی مسئلتی واستجاب دعائی، حمد ہے اللہ کی اس نے میرا سوال مجھے پورا عطا کر دیا اور میری دعا قبول کر لی ہے۔ یہ 3 دفعہ جملہ رکوع اور سجود میں ان کے اذکار کے بعد اس نماز کا نام ہے نماز شکرانے پروردگار۔ اگر یہ طریقہ یاد نہ رہے تو پھر کم از کم 2 رکعت نماز اسی نیت سے بطریقہ نماز فجر پڑھ لیجئے کہ خدا شکریہ قبول کرنے والا قدردان۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور اسی شکر خدا کی بات سے اپنی بات کو منسلک کرتے ہوئے مسائل تو بہت سارے ہیں، ہم نے انسان کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کیا ہے۔ سورہ مبارکہ انسان حل عطا علی الانسان سے اور ابرار تک پہنچے ہیں۔ ابرار انسان کامل کی بہترین شناخت اور مثال، مگر انسان کامل تک کا سفر طے کرتے ہوئے انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کے مسائل کیا ہیں، کون کون سے مکتب درمیان میں آئے، کیسے کیسے نظریات قائم کیے گئے۔ مکتب عشق کی بات کیجئے، مکتب عقل کی بات کیجئے، مکتب انتفاع کی بات کیجئے، یا اس مکتب کی بات کیجئے جو کہتا ہے کہ مکتب بس وہ ہے جو طاقت کے بل پر ہو۔ 4 قسم کے مکاتب ہائے فکر دنیا کے فلاسفہ کی نگاہ میں، دنیا کے صاحبان علم کی نگاہ میں، بہرحال ایک اپنے انداز پر آغا جوادی عاملی کی بات اگر کیجئے تو وہ ان کے دروس میں جو انسان کی تعریف کی گئی اس میں 4 گہانہ انسان کو بیان کیا گیا۔ انسان کیا ہے؟ مادی بھی ہے، مثالی بھی ہے، عقلی بھی ہے اور الہی بھی ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کے سراپا عقل ہے، انسان کے سراپا جذبات ہیں، انسان کے سراپا خواہشات ہیں۔ مکتب عقل کے مکتب والے کہتے ہیں کہ بس جو عقل کہے وہ کر لو۔ بظاہر تو بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ صاحبان عقل کا مکتب زیادہ بلند ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں عقل کے تابع رہو، عقل ہی انسان کے لیے حکم دینے والی، عقل سے بلند کوئی نہیں ہے۔ ایک مکتب وہ جو کہتا ہے عقل انسان کے لیے حجت ہے۔ میں یہاں جملہ رک کر کہتا ہوں ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس اشتباہ کا شکار ہوئے کہ بس جو عقل میں آئے وہی شریعت ہے اور جو عقل میں نہ آئے وہ شریعت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری شریعت میری عقل بناتی ہے، جو عقل نہ بنا سکے وہ شریعت نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کلمہ میں نے یہ تو نہیں پڑھا کہ میں اپنی عقل کا کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے، میں نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے۔ تو ایک مکتب ایسا ہے جو انسان کو محدود کر رہا ہے کہ بس جو عقل کہے، جو فکر میں آئے بس وہ کرو۔ دوسرا مکتب کہتا نہیں ہے عقل سے صرف عقل سے گزارا نہیں ہوتا، عقل تو اعضائے بدن میں سے ایک عضو کا نام ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کس کی کہ عقل سے آگے ایک عشق ہے۔ یہ مکتب بھی خطرناک ہے، آسان نہیں ہے۔ میں جو مکاتب کی طرح سے اشارے کر رہا ہوں یہ شہید مرتضی مطہری کلمات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مکتب عشق کیا ہے؟ مکتب عشق یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی ایک اور طاقت ہے کہ جو عقل کے علاوہ ہے، اور یہ طاقت کون سی ہے؟ یہ طاقت وہ ہے کہ جو انسان کو بسا اوقات عقل سے آگے لے جاتی ہے۔ اب یہ شاید اس کو آسان کرنے کے لیے وہ ایک بہت چھوٹا سا پیغام جو 2 مصروں میں جمع کر دیا گیا، کبھی کبھار پوری تقریر کر لیجئے، لیکن پھر شاید